السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ انتہائی قابل احترام شیوخ، طلباء، عزیز بھائیوں، دوستوں، اہل علم کی مجالس کو اختیار کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پیش آمدہ مسائل اور بہت ساری پھیلنے والی گمراہیوں کو انسان خود نہیں بھانپ سکتا، بلکہ علماء ربانیین اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک مجلس آج برپا ہے، لیکن جس عالم ربانی سے ہم استفادہ کرنے والے ہیں، میں اور آپ، وہ صدیوں پہلے دنیا سے کوچ کر چکی ہے۔ وہ ہستی، عظیم الشان ہستی، جن کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ میں بہت سارے علماء ایسے پیدا ہوئے اور انہوں نے خدمات سر انجام دی جن کو شیخ الاسلام کا لقب ملا، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق اس قدر شہرت شیخ الاسلام کے نام سے کسی اور عالم کی نہیں ہوئی جس قدر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہوئی۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی شیخ الاسلام کہا گیا، اور دیگر بڑے کبار محدثین اور بعد والوں کو بھی، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان اور ان کا مقام اس حوالے سے منفرد ہے کہ گمراہ فرقوں کے حوالے سے انہوں نے بہت تفصیلی کام کیا۔ دنیا میں اس وقت موجود شاید ہی کوئی ایسی گمراہی ہو جس کا رد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اور بہت مفصل اور بہت مدلل رد فرمایا۔ ایک ہی وقت میں بہت سے گمراہ فرقوں کی جڑیں انہوں نے کھوکھلی کی ہیں، اور میں زیادہ تمہید میں وقت صرف نہیں کروں گا، اتنی بات ہی کروں گا جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنی ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اگر جلالت علمی کا اندازہ لگانا ہو، ان کے فضائل اور مناقب کا، تو ان کے چند ایک شاگرد ہی بلکہ ان کا نام ہی کافی ہے۔ کسی بھی درخت کا پتہ اس کے پھل سے چلتا ہے، استاذ کا پتہ اس کے شاگردوں سے چلتا ہے۔ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت علمی ہم دیکھتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے شاگرد، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے شاگرد، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس امت کو کئی ایک علوم اور فنون میں ایسے ایسے ماہرین دیے ہیں کہ امت متفق ہو گئی ہے کہ یہ خاتمہ ہے۔ جیسے تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ شاگرد ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو خاتمۃ المفسرین ان کے نام کے ساتھ بجا طور پر لکھا گیا، تو خاتمۃ المفسرین ہیں۔ وہ مورخ بھی ہیں، تاریخ البدایہ والنہایہ اور بھی کتابیں، اصول پر ان کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم الشان شخصیت ہیں اس امت کی، بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اور کوئی فضیلت اور کوئی منقبت ہمیں معلوم نہ ہو، دنیا میں ان کا ایک ہی شاگرد ابن قیم ہوتا، یہی ان کے علم و فضل کے لیے کافی تھا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، سینکڑوں کتابوں کے، اور بہت سارے علوم و فنون میں مہارت ہے، تفسیر میں خصوصاً۔
عقیدہ و منہج میں اور بہت سارے علوم میں. اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاگرد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو دیا کہ بجا طور پر آج بھی اگر کسی نے علم رجال میں کسی کی شان بیان کرنی ہو تو ذہبی دوراں کہتا ہے. تو یہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ استعارہ بن گئے نقد رجال میں. اسی طرح وہ بھی مورخ ہیں، تاریخ الاسلام ان کی کتاب ہے، سیر و اعلام النبلاء اور دیگر کتابیں ہیں. اسی طرح ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی شاگرد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے امام ہیں. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ناقد بھی ان کی تاریخ میں رطب اللسان ہیں، حالانکہ یہ بھی شاگرد ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن بتاتے ہیں میں نے بھی ان سے سنا ہے. اور علم حدیث، اصول اور رجال اور عقیدہ، پتہ نہیں کون کون سے علوم و فنون میں ان کو مہارت حاصل تھی. تو بہرحال یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں. تو آج جو ایک رسالہ حقیقت میں چھوٹا سا ایک جواب ہے ان کا جو سوال کیا گیا ان سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، آج اس کی ضرورت بھی ہے ہمیں کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے حوالے سے امت میں بہت سارے منحرفین ہیں جو ان پر طعن کرتے ہیں، ان کی شان اور ان کی عظمت کا انکار کرتے ہیں. نہ صرف ان کی شان اور عظمت کا انکار کرتے ہیں بلکہ ان پر طعن کرتے ہیں، ان کو نعوذ باللہ ایک غلط کردار بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو موجودہ حالات میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو ایک مجلس ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے جواب دیا تو یہ ایک مجلس ہے ان کی، تو ہمیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس مجلس میں شامل ہونے پر اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہمیں علم نافع سے نوازے گا وہاں ہمیں بہت ساری گمراہیوں سے بچائے گا، ہمارے عقیدہ اور منہج کو درست کرے گا اور ہمیں اللہ رب العزت اجر عظیم سے نوازے گا. ہم شروع کرتے ہیں، ہمارے محترم بھائی عبارت پڑھیں گے اور میں اس کا ترجمہ یا خلاصہ اور جہاں ضروری ہوئی وہاں اپنی تعلیق لگاؤں گا انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. سئل شيخ الإسلام الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى هل يجوز لعن معاوية رضي الله تعالى عنه وماذا يجب على من يلعنه، وهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون، وهل قال عليه السلام أيضا إن عمارا تقتله الفئة الباغية وقد قتله عسكر معاوية، وهل سبوا أهل البيت، وهل قتل الحجاج شريفا أفيدون مأجورين، فأجاب رضي الله عنه. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ کیا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما پر لعنت کرنا جائز ہے، اور اگر ناجائز ہے تو جو شخص اس شنی فعل میں ملوث ہے اس پر کیا واجب ہے، یعنی اس کو کیا کرنا چاہیے، اس غلط کام کو چھوڑنا چاہیے، کیوں چھوڑنا چاہیے. اور یہ بھی پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان پر طعن کرنے کے لیے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جب دو خلیفہ آپس میں لڑیں تو ان میں سے ایک ملعون ہوتا ہے. گویا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے، اس وقت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی خلافت کا دعویٰ کیا تھا، یہ لوگوں کا کہنا ہے. اور انہوں نے اگر خلافت کا دعویٰ کیا تھا تو دو خلیفہ ہوئے، ان میں سے ایک برحق ہوا اور ایک باطل پر ہوا، تو جو باطل پر ہے وہ ملعون ہوگا. یعنی اس روایت کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے.
یہ بھی سوال میں شامل ہے، اس کا جواب آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی آئے گا۔ اسی طرح یہ بھی سوال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا، تو کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے انہیں قتل کیا تھا؟ اور پھر یہ بغاوت والی جو بات ہے وہ ان پر صادق آتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی سوال ہوا کہ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا ان کے مقرر کردہ افراد نے اہل بیت پر لعنت کی؟ اسی طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں سوال ہوا، اس کی شخصیت کے بارے میں، تو اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ جواب کا آغاز سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خصوصاً اور صحابہ کرام عموماً ان پر لعنت کے حوالے سے اس سے آغاز ہوگا کہ کیا صحابہ کرام ایسی ہستیاں ہیں جن پر لعنت کی جائے یا ان پر زبان درازی کی جائے یا ان کی کردار کشی کی جائے۔ فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله لا يجوز لعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه، ومن لعن أحدا منهم كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما ومن هو أفضل منهما كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين۔ جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی پر بھی نہ لعنت کرنا جائز ہے اور نہ سب کرنا جائز ہے۔ لعنت یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو رحمت الہی سے دور کر دینا، یعنی آپ نفی کر دیں کہ اس شخص کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو آپ دعویٰ کر دیں کہ اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملی، یعنی وہ رحمت الہی سے محروم ہوا اور اسی حالت میں دنیا سے گیا۔ اور اگر زندہ ہے تو آپ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ رحمت الہی سے محروم ہے اور محروم رہے گا۔ ایسے شخص کو ملعون کہتے ہیں، یعنی جس پر لعنت کی جائے، رحمت الہی سے دوری کا دعویٰ کیا جائے جس کے بارے میں۔ اور سب کہتے ہیں ادنا سے ادنا کوئی ایسی نازیبہ بات، کسی کی شان کے خلاف ادنا سے ادنا بات سے لے کر بڑی سے بڑی گالی، جس کو ہم لفظ گالی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ویسے عموماً سب کا لفظ ہمارے ہاں ترجمے میں گالی کے طور پر سب کا معنی گالی، سب و شتم ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہم گالی ہی سمجھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ سب ادنا سے ادنا کلمہ تنقیص سے لے کر بڑی سے بڑی گستاخی تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دونوں میں تکرار ہوا، ایک معاملے میں اختلاف ہوا۔ اب صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے آ کر یہ الفاظ کہے کہ اقضی بینی و بین ھذا الظالم، میرے اور ان ظلم کرنے والے کے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں۔ اور اگلے الفاظ یہ ہیں کہ استبا، دونوں نے ایک دوسرے کو غلط کہا، یعنی دونوں میں سے ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میرا موقف درست ہے اور دوسرے کا غلط ہے۔ اب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تو چچا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا اور علی رضی اللہ عنہ کے بھی چچا تھے۔ اب ان سے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی زیادہ بات کر دی ہو، زیادہ برا بھلا کہہ دیا ہو، لیکن علی رضی اللہ عنہ چونکہ بھتیجے تھے، چھوٹے بھی تھے، تو ان سے یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی بڑی توہین امیز بات کی ہو۔ تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو غلط کہا موقف میں، کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میری بات درست ہے، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، میری بات درست ہے۔ تو لفظ سب چھوٹی سی چھوٹی اختلاف اور تکرار سے لے کر
بڑے سے بڑی گالی اور گستاخی پر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہی کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ مذکور ہے۔ تو سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس گئے تھے تو کعب بن اشرف نے کہا کہ آپ ہم سے اگر کچھ لینا چاہتے ہیں کچھ، وہ تو بہانے سے گئے تھے کہ ہم ان سے کوئی بات چیت کرتے ہیں کہ ہماری کوئی مدد کریں، ہمیں کچھ مال چاہیے، اناج چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہمارے پاس رہن رکھیں، گروی رکھیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اپنی عورتوں کو گروی رکھیں، اس سے آگے چلا جی فرحنونی ابناءکم، اپنے بیٹوں کو ہمارے پاس گروی رکھیں۔ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ آپ ہمارے بیٹوں کو اگر گروی رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس رکھ دیں اپنے بیٹوں کو گروی، تو بعد میں فیصب احدہم، جب بچے بڑے ہوں گے تو ان کو یہ طعنہ دیا جائے گا، ان پر یہ اعتراض کیا جائے گا کہ روہنا بوسق او وسقین، کہ ایک وسق یا 2 وسق کھجوروں یا غلے اناج کے عوض گروی رکھا گیا تھا تجھے، تو وہ ہے۔ تو یہاں طعنہ دینے کے معنی میں لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی پر نہ لعنت کی جا سکتی ہے، لعنت تو بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی تنقیص بھی صحابہ کرام پر نہیں کی جا سکتی، اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ آپ نے حدیث کی روح سے ہی یہ سن لیا ہے کہ اس کا معنی غلط کہنا بھی ہوتا ہے کسی کو، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا صحابہ کرام کو۔ اور جو صحابہ کرام پر لعنت کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام، اور ان سے بھی افضل صحابہ کرام ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یعنی صحابہ میں سے کسی یہ خصوصی طور پر کچھ صحابہ کا نام لیا، پھر افضل ترین صحابہ کا بھی نام لیا، جو ان پر لعنت کرتا ہے یا برا کہتا ہے انہیں، تو وہ عقوبت کا مستحق، یعنی اس کو سزا دی جائے گی، جو حاکم وقت ہے وہ اس کو سزا دے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس پر ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ وہ سخت سزا کا مستحق ہے۔ اب اس کو سزا کیا دی جائے گی اس کے بارے میں اختلاف ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل او ما دون القتل، وقد ثبت في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه، واللعنه اعظم من السب. وقد ثبت في الصحيحين عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لاعن المؤمن كقاتله، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار المؤمنين، كما ثبت عنه انه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وكل من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فله من الصحبه بقدر ذلك. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يغزو جيش فيقول: هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو جيش فيقول: هل فيكم من راى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. فعلق الحكم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علقه بصحبته. علماء کرام کا اختلاف بیان کرتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کی سزا کے بارے میں، سزا کیا ہونی چاہیے، کیا صحابہ کرام پر لعنت کرنے والے کو قتل کیا جائے یا قتل سے کم سزا دی جائے۔ اس میں اختلاف ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے جو دلائل ہیں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، علی الاطلاق منع فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کے بارے میں ذرا برابر چھوٹا سا کلمہ تنقیص بھی نہ کہو۔ سب کا معنی آپ پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک، یعنی بعد والوں میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مد یا نصف مد خرچ کرے
تو احد پہاڑ بھی اس نصف مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک موقوف اثر ہے جو مرفوع حکمی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو، ان کے بارے میں بد زبانی نہ کرو۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ بھی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ان میں سے کوئی شخص ایک لمحے کے لیے کھڑا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک لمحہ گزار دے، اور تم ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارو، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، ساری زندگی روزے رکھتے رہو، ساری زندگی حج کرتے رہو اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہو، تو وہ جو ایک لمحہ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا ہے، تمہیں عمر نوح بھی دے دی جائے تو تمہاری ساری عمر کے سارے اعمال سے وہ ایک لمحہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے بہترین ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے بھی آ رہی ہے کہ خیر القرون القرن الذی بعثت فیہم، سب سے بہترین زمانہ یعنی زمانے کے لوگ وہ ہیں جن لوگوں میں مبعوث کیا گیا، یقیناً وہ صحابہ کرام ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے ملے، یعنی صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کی، ان کی صحبت کا فیض اٹھایا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے ملنے والوں سے ملنے والے، یعنی ان کے شاگردوں کے شاگرد، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کی اتنی زیادہ قدر اور منزلت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے بہترین ہیں، تو ایسے لوگوں کو برا کہنا کس طرح جائز ہوگا؟ اور وہ فرماتے ہیں کہ لعنت تو بہت بڑی چیز ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے بھی منع فرمایا، لعنت تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے، سب ہے ادنا سی گستاخی، ادنا سی توہین، ادنا سا نازیبہ کلمہ جو ان کی شان کے خلاف ہے، وہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو لعنت کرنا تو بہت بڑا امر ہے، وہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے والے کو تو قتل کرنے والے کی طرح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا لاعن المؤمن کقاتلہ، مومن پر لعنت کرنے والا ایسے ہی جیسے اس کو قتل کرنے والا، مومن پر لعنت کی گویا کہ مومن کو قتل کر دیا۔ تو قتل کی سزا کیا ہے اسلام میں سب کو معلوم ہے۔ تو یہ ایک استدلال ہے ایسے علماء کا جو کہتے ہیں کہ قتل بھی کیا جا سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر لعنت کرنے والے کو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کے بارے میں بتایا کہ میرے بعد ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک لشکر مسلمانوں کا غزوہ کرنے کے لیے جائے گا، فتح نہیں ہو رہی ہوگی، مشکل پیش آئے گی، وہ کھڑا ہو کر کوئی پوچھے گا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ ہاں ایک شخص، یعنی کم از کم ایک شخص کا دعویٰ ہو جائے گا کہ وہ موجود ہے، تو بس اس کی موجودگی کی برکت سے ہی فیفتح لہم، انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے فتح نصیب کی جائے گی۔ پھر اور اگلا دور آئے گا، کچھ عرصہ گزرے گا، اور دور گزر جائے گا، پھر کہیں لشکر جائے گا، پھر یہ معاملہ پیش آئے گا، پھر پوچھا جائے گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کوئی شاگرد ہے، ایسا شاگرد جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہو؟ تو کہا جائے گا ہاں ایسا خوش نصیب ہمارے پاس ہے، کیونکہ تابعین میں سے تو کوئی نہیں ہوگا اس وقت، صحابہ میں سے تو کوئی نہیں ہوگا، کوئی تابعی ہوگا، تو صحابہ کرام کے ایک شاگرد یا ان سے فیض پانے والے یا ان سے ملاقات کرنے والے کی برکت کی وجہ سے فتح نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر دور گزرے گا، تیسرا دور آئے گا، پھر مسلمانوں کا لشکر غزوہ کرے گا، پھر پوچھا جائے گا کیا صحابہ کے شاگردوں کا کوئی شاگرد ہے یہاں موجود، یعنی تبع تابعی کوئی ہے؟ کہا جائے گا ہاں ہے، تو پھر فتح نصیب ہوگی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک تو لفظ صحبت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو ملا ہے تو وہ بھی خوش نصیب ہے، اس کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے دشمنوں پر فتح عطا فرماتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کی اس حوالے سے یعنی منازل بھی ہیں، مراتب بھی ہیں، بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بہت زیادہ فیض یاب ہوئے،
یا ان کے دیگر فضائل و مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچے، جب ایک ادنا سے ادنا صحابی جس نے ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا، جب اس کے بارے میں سب کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی ادنا سی توہین بھی جائز نہیں، لعنت و دور کی بات ہے، تو جن صحابہ کرام کے مراتب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی فضائل مناقب ہیں، ان کے بارے میں ایسا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ذکر فرمایا اپنے صحابہ کے بارے میں، ان کی صحبت کے بارے میں، تو وہاں رویت کا بھی ذکر فرمایا، رویت کا بھی ذکر فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا۔ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم حرام ہو گئی، یا مغفور اللہم، یا جن کے ان کے فضائل بیان کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت کا بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ رویت کا لفظ تو تغلیباً استعمال ہوا ہے، ورنہ صحبت جو ہے یا ملاقات، یہ لفظ جو ہے یہ عمومی لفظ ہے، جس طرح حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعریف کی ہے صحابی کی کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو۔ تو رویت کا لفظ تغلیباً ہے، جس طرح من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر سن لیا ہے تو پھر روکو گے نہیں، تو غالباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان دیکھ لیتا ہے کسی برائی کو تو پھر اس کو پھر روکتا ہے، اگر نہیں بھی دیکھا سنا بھی ہے تب بھی روکے گا۔ اسی طرح یہ فرمایا گیا فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اب یہ بھی ہاتھ سے روکنا بھی تغلیباً ہوتا ہے، انسان زبان سے بھی روک سکتا ہے، کسی اور ذریعے سے بھی روک سکتا ہے، جو بسا اوقات ہاتھ سے بھی مؤثر ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ چونکہ عموماً استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو بزور روکنے کے لیے، تو اس کا استعمال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت کا بھی ذکر فرمایا، اس حکم کو رویت کے ساتھ بھی معلق فرمایا جیسے صحبت کے ساتھ معلق فرمایا۔ ولما كان لفظ الصحبة فيه عموم وخصوص كان من اختص من الصحابة بما يتميز به عن غيره يوصف بتلك الصحبة دون من لم يشركه فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم لخالد بن الوليد لما اختصم هو وعبد الرحمن: يا خالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، فإن عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذين أنفقوا قبل الفتح فتح الحديبية، وخالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. جزاک اللہ۔ تو جو صحابی ہے اس کے مراتب ہیں، صحابہ کے آپس میں مراتب ہیں، ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی یہ فضائل ہیں۔ تو جو اعلیٰ درجے کے صحابہ ہیں، جس طرح بہت سے صحابہ کرام ایسے ہیں جو السابقون الاولون میں شامل ہیں، جو شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کو ظاہر ہے کہ صحبت زیادہ نصیب ہوئی، بعد میں آنے والوں کو صحبت ان کی نسبت کم نصیب ہوئی۔ تو صحبت کا جو لفظ ہے اس میں بھی سارے صحابہ برابر نہیں، بلکہ کچھ صحابہ کم صحبت والے اور کچھ زیادہ صحبت والے ہیں جن کو یہ امتیاز اور یہ خصوصیت زیادہ ملی ہے۔ اور اس کی مثال یہ حدیث بھی ہے جو ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، ان کا اختلاف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اب یہ حدیث ہے، بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی حدیثوں کو چھپاتے ہیں، ہم اس کو پورا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث دیکھیں لوگوں کو بتائی نہیں جاتی، اور سب سے بڑے دشمن وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خود اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں پورے سیاق و سباق کے ساتھ کہ یہ عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ان کے مابین اختلاف ہوا، تکرار ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تنبیہ فرمائی کہ آپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے
اس طرح کا اختلاف نہ کریں یا ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک مد یا نصف مد، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے مد یا نصف مد کے مقابلے میں بھی نہیں پہنچتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تھی خالد ابن ولید کے لیے حدیث، اور آپ نے بعد والوں کے لیے بنا دی۔ بھائی جب خالد ابن ولید صحابی ہو کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ان سے بڑی صحابیت والے ہیں، جو ان سے بڑی صحبت والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا اتنا فرق ہے تو بعد والوں کا فرق کتنا زیادہ ہوگا؟ بات سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ جن آئمہ نے اس حدیث کو سیاق و سباق کے ساتھ ذکر کیا ہے، انہی آئمہ نے اس حدیث کو مختصراً بھی صحابہ کے فضائل میں ذکر کیا ہے۔ جس طرح بہت سے جیسا شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ پہلے ذکر کر کے آئے ہیں، لیکن یہاں سیاق و سباق کے ساتھ اسے ذکر کیا، صحابہ کے مطلق فضائل میں بھی ذکر کیا، اور السابقون الاولون کے فضائل میں بھی اس کو ذکر کر دیا کہ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اور تقریباً سارے ہی ائمہ دین نے اس حدیث کو اختصار کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث کو اختصار کے ساتھ ذکر کرنے سے نہ تو پوری حدیث کا انکار ہوتا ہے اور نہ اس سے چھپانا لازم آتا ہے، کیونکہ انہی ائمہ نے اس حدیث کو مفصلاً اور بالتفصیل ذکر کیا ہے، پوری شرح و بسط کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فتح حدیبیہ کے بعد، آگے ذکر آ رہا ہے فتح سے مراد کیا ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کا مقام کم ہے، عبد الرحمن بن عوف جو پہلے کے ہیں، السابقون الاولون یا صلح حدیبیہ سے پہلے کے ہیں، ان کا مقام زیادہ ہے، تو بعد والے جو صلح حدیبیہ کے بعد ہیں ان پر بھی پہلے والوں کا احترام ضروری ہے۔ تو جو بہت بعد میں آئے ہیں، جن کو شرف صحابیت بھی نہیں ملا بلکہ شرف تابعیت بھی نہیں، وہ تبع تابعی بھی نہیں ہے، اور پھر خیر القرون سے بہت بعد 1400 سال بعد آئے ہیں، ان پر صحابہ کرام کا احترام کس قدر لازم ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس چیز کا التزام صحابہ کرام کے مابین فرمایا، درجات ان کے بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جو فتح سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں قتال کیا وہ بعد والوں کے برابر نہیں، بعد والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ان کی شان اور مقام زیادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، کیونکہ انہیں صحبت زیادہ نصیب ہوئی ہے، اس لیے ان کا شرف زیادہ ہے، اور بعد والے جو ہیں ان کا شرف، ان کا مقام کم ہے۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، عموماً آیت کے اس حصے کو اگنور کیا جاتا ہے، جان بوجھ کر چھپا لیا جاتا ہے یا اس کا غلط ترجمہ کر دیا جاتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دیا ہے۔ مقام شان اپنی اپنی ہے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کہے عمر کی شان ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے موازنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی شان میں آپ کمی کریں یا ان کی شان کو کم کریں یا یہ کہیں کہ ان کی شان گویا ہے کوئی نہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے کم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے ان کی شان میں کوئی کمی ہوتی ہے، نسبتاً کم ہے لیکن اپنی شان اور مقام کے اعتبار سے وہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، شان اور مقام میں چوتھے نمبر پر ہیں، لیکن یہ تو نسبت ہے، نسبت کے اعتبار سے پہلوں کی نسبت، خود ان کی شان اور مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ اسی طرح جو صلح حدیبیہ کے بعد، فتح کے بعد ایمان لانے والے اور قتال کرنے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے صحابہ کرام ہیں، ان کی شان پہلوں کے مقابلے میں تو کم ہے، لیکن خود فی نفسی ہی ان کی شان بہت زیادہ ہے، ان کے فضائل اور ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں، وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح پہلے والے، اور اسی طرح جنت کی ضمانت ان کے لیے بھی ہے جس طرح پہلے والوں کے لیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہاں پر عموماً بعض لوگ جو ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں جی الٹیمیٹلی، آخر کار اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ تو سب کے لیے نا، السابقون الاولون بھی اور بعد والے بھی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آخر کار، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صحابہ کرام بھی
جہنم میں جا کر اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائیں، یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ تو پھر صحابہ کرام اور بعد والوں کا پھر فرق کیا ہوا؟ یہ تو ہر موحد مومن نے آخر کار جنت میں چلے جانا ہے، بعد والوں میں سے جو شخص گناہ گار ہوتا ہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار جنت میں چلا جائے گا۔ اگر صحابہ کرام السابقون الاولون اور بعد والوں کے لیے بھی یہی ہے تو پھر فرق کیا ہے؟ اور یہ جو آخر کار کا لفظ ہے یہ بالکل تحریف معنوی ہے، یعنی قرآن کریم سیاق میں بھی ایسی کوئی بات نہیں، دیگر نصوص کتاب و سنت کی بھی اس کے خلاف ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں جو فضائل اور مناقب ہیں، لہٰذا آخر کار کا یہاں ترجمہ اپنی طرف سے لگانا یہ تحریف معنوی ہے۔ تو یہ جو مراتب ہیں اور جو فرق ہے صحابہ کرام کی شان اور مقام میں یہ بیان فرمایا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ادنا سے ادنا صحابی کی تنقیص جائز نہیں تو جو اعلیٰ صحابہ ہیں جن کی شان اور مقام ان سے بھی زیادہ ہے ان کی تنقیص کیسے جائز ہو سکتی ہے اور ان پر لعنت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ والمراد بالفتح فتح الحديبية لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة، وكان الذين بايعوه أكثر من 1400 وهم الذين فتحوا خيبر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وسورة الفتح التي فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح مكة، بل قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بايعه أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة 6 من الهجرة، وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور. وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه إلا الله، مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة، حتى قال سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا الرأي، فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت. رواه البخاري وغيره. فلما كان من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين، وأهل مكة يومئذ مع المشركين. ولما كان في العام الثامن فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان، وقد أنزل الله في سورة الفتح: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فوعدهم في سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنين، وأنجز موعده العام الثاني، وأنزل في ذلك: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وذلك كله قبل فتح مكة، فمن توهم أن سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطا بينا. اب سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جنہوں نے فتح سے پہلے ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، جہاد کیا، وہ بعد والوں کے برابر نہیں، یعنی فتح کو ایک فاصلہ اور رکاوٹ بنایا گیا، فرق بنایا گیا پہلوں اور بعد والوں کے درمیان۔ اس فتح سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ دلائل سے یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ فتح سے مراد یہاں صلح حدیبیہ ہے۔ تو صلح حدیبیہ سے پہلے والے اور صلح حدیبیہ کے بعد والے صحابہ کرام مقام اور مراتب میں برابر نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور جو دلائل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعت ہے، بیعت رضوان جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی، تو تقریباً 1400 سے زیادہ صحابہ اس بیعت میں موجود تھے، اور یہ وہی ہیں جو فتح خیبر میں شامل ہوئے تھے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لا يدخل النار احد بايع تحت الشجرہ، کہ جس نے درخت کے نیچے بیعت رضوان کر لی وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سورۃ الفتح جو ہے وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور جس فتح کا ذکر سورۃ الفتح میں ہے وہ صلح حدیبیہ ہے۔
اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کئی ایک صحابہ کرام اس وقت خوش نہیں تھے، بظاہر دل میں سمجھ رہے تھے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشر میں آ گئے ہیں کفار سے ہمیں بچانے کے لیے کہ کہیں ہمیں ہماری جماعت کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے کچھ ایسی صلح کی شرطیں قبول کر رہے ہیں جو بظاہر نظر آتی تھی کہ شاید کمزوری پر مبنی ہے، اور اس کا اظہار بھی بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول شاید ایسے لگتا ہے کہ ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، ہم تو لڑنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم آج اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، کافروں کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے کہ ہم شہید ہو جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ اشارہ تھا کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوئی ہے کہ یہ شرطیں قبول کرنی ہیں۔ تو بہرحال وہ جو شرطیں جن کا تذکرہ ہوا، پھر ان پر اس کے بعد کفار سے بات چیت ہوئی، پھر اسی موقع پر بیعت رضوان ہوئی، تو یہ سارے کا سارا سورۃ الفتح میں تذکرہ ہے اس کا۔ اور سورۃ الفتح فتح مکہ سے یقیناً پہلے نازل ہوئی ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد سورۃ الفتح نازل ہوئی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ تو بہت ہی غلطی میں پڑا، واضح یعنی بین غلطی ہے یہ تو۔ اور اگر اتفاقی بات یہی ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، جب فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تو اس میں جس فتح کا تذکرہ ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے جو فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی، اس لیے اسے ہی فتح قرار دیا گیا۔ تو یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مابین جو ایک جس کو بعض لوگ کہتے ہیں بینچ مارک ہے، یعنی فرق کا ایک پیمانہ ہے فتح سے پہلے اور بعد، تو یہ صلح حدیبیہ کو پیمانہ بنایا گیا، پہلے والے ہیں اور بعد والے ہیں۔ تو بہرحال ہم تو پہلے والے اور بعد والے سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت ہے، اور سب ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، اور سب ہمارے ایمان کا جز ہے، کیونکہ جو فضائل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں یہ مطلق ہر صحابی کے لیے، ٹھیک ہے، اگرچہ ان میں مراتب موجود ہیں۔ تو سورۃ الفتح سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ مراد ہے فتح سے، کہ فتح سے پہلے اور بعد والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلے سال عمرہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور پھر 8 ذوالحجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں، اور اس کے بارے میں سورہ فتح میں پیش گوئی بیان کی۔ اللہ رب العزت نے پہلی خبر دی، یعنی آنے والے وقت کی پہلے ہی خبر دی کہ لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، کہ اللہ نے چاہا تو تم ان قریب مکہ میں داخل ہو جاؤ گے پرامن طریقے سے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کی پیشگوئی سورہ فتح میں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے سورہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو جو فتح سے مراد ہے فتح صلح حدیبیہ کو کہتے ہیں، فتح مکہ کو نہیں، یعنی یہ صورت میں جو کہا گیا، اس آیت میں جو کہا گیا کہ فتح سے پہلے والے اور بعد والے برابر نہیں، اس سے مراد فتح مکہ نہیں بلکہ صلح حدیبیہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعت ہوئی اس کا تذکرہ سورہ فتح میں ہوا، وہ بھی بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی، اور اس وقت جو وہاں موجود تھے ان کے ایمان کی گواہی بھی دی گئی، اور اللہ رب العزت کی رضامندی کا ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عنقریب مکہ میں داخل ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے پھر اس وعدے کو پورا کر دیا۔ یہ ساری بحث اس ضمن میں کی گئی ہے کہ فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ نہیں۔ اس آیت میں من قبل الفتح وقاتل لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ والمقصود أن أولئك الذين صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة لما استحقوا به التفضيل على من بعدهم، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي فإنهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله. ولما كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من مزية الصحبة ما تميز به على جميع الصحابة خصه بذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي الدرداء أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام،
فطلب أبو بكر من عمر أن يغفر له فامتنع عمر، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما جرى، ثم إن عمر ندم فخرج يطلب أبا بكر في بيته، فذكر له أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأبي بكر وقال: أيها الناس، إني جئت إليكم فقلت إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. فهنا خصه باسم كما خصه به القرآن في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر فقال: بل نفديك بأنفسنا وأموالنا. قال: فجعل الناس يعجبون أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. والمقصود أن الصحبة فيها خصوص وعموم، وعمومها يندرج فيه كل من رآه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولهذا يقال: كانت صحبته سنة أو شهرا أو ساعة ونحو ذلك. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بحث ہم کر رہے ہیں، جو دلائل آپ سن رہے ہیں، ان کا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے اختیار کی، ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے یہ صحبت بعد میں حاصل کی. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو صلح حدیبیہ کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے، انہیں فرمایا کہ آپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کریں جو ان کو دکھ دے یا انہیں تکلیف دے. اور آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو یا میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرو، ان کی شان میں کوئی تنقیص نہ کرو، کیونکہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں اور دیگر جو السابقون الاولون صحابہ ہیں، وہ بعد والوں سے پہلے، خالد رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جو بعد میں ایمان، ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر چکے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا زیادہ ہونا بھی ایک شرف ہے اور ایک ایسا امتیاز ہے کہ بعد والے صحابہ پر بھی ان کو فوقیت دی گئی اور بعد والے صحابہ کو بھی روکا گیا کہ ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کریں. اور یہاں بعض لوگ صحابہ کرام کی دشمنی میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، کہتے ہیں کہ مولوی پوری حدیثیں بیان نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خالد بن ولید کو صحابی بھی نہیں کہا، گویا کہ یعنی صحابیت سے نکال دیا. عبد الرحمن بن عوف کو کہا یہ صحابی ہیں، کیونکہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو. تو یہ خالد بن ولید کو فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالد بن ولید عبد الرحمن بن عوف کے مقابلے میں صحابی نہیں ہیں. اب اگلی جو حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتنی بڑی بے وقوفی اور جہالت ہے. اب وہ حدیث سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور یہ تفاوت ایسا ہے جو بالکل باریک ہے. یعنی صلح حدیبیہ سے بعد والے اور پہلے والوں کا تفاوت تو زیادہ ہے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کے مابین تفاوت ان کے مقابلے میں کم ہے، پہلا اور دوسرے نمبر کا تفاوت ہے نا. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفاوت کو بھی اور اس فضیلت کو بھی جو مفضول ہے اس پر اس کو کنسیڈر کیا ہے اور جتایا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا ایک دفعہ اختلاف ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
سمجھا کہ مجھے صلح کر لینی چاہیے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے معذرت کی، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے غصے میں اس معذرت کو قبول نہیں کیا۔ بعد میں پھر انہیں بھی احساس ہوا، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا چکے پریشان ہو کر، منت سے معذرت کرنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ راضی نہیں ہوئے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے چلے گئے، دور چلے گئے ابوبکر رضی اللہ اپنے گھر میں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو پھر احساس ہوا کہ ابوبکر بڑے تھے، زیادہ شان والے تھے، غلطی کسی سے بھی ہوئی، چاہے ان سے ہوئی مجھ سے ہی، انہوں نے معذرت کی، مجھے معذرت قبول کرنی چاہیے تھی۔ وہ بھی اسی طرف سے نکلے ہیں کہ میں اب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں اور جا کر ان سے معذرت کرتا ہوں کہ اس وقت مجھے آپ کی معذرت قبول کرنی چاہیے تھی۔ لیکن ہوا ایسے کہ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بجائے اپنے گھر جانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے اور اپنا واقعہ بیان کر چکے تھے۔ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروا دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو طلب کریں گے اور فرمائیں گے کہ عمر صلح کرو ابوبکر سے، وہ معذرت جو کر رہے ہیں آپ قبول کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ غصے میں آئے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ وہاں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو یہاں حدیث تھوڑی مختصر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابوبکر اس وقت میرے ساتھ تھے جب مجھے سب جھٹلا رہے تھے، اور یہ بھی ایک دلیل ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اولویت کی کہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں، آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کہہ رہے تھے، تم سب کہہ رہے تھے کہ آپ غلط کہتے ہیں، آپ سچ نہیں بولتے، اس وقت ابوبکر مجھے سچا گردان رہے تھے، ابوبکر اس وقت میری حمایت میں تھے جب تم میرے خلاف تھے۔ سب صحابہ کو آپ نے فرمایا، اور یہاں الفاظ آپ سے میں فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم میری وجہ سے میرے صحابی، میرے ساتھی ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا مقام ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک درجہ نیچے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے فرق کو بھی ملحوظ خاطر رکھا اور فرمایا کہ عمر تمہارا مقام کم تھا، ابوبکر کا مقام میرے ہاں زیادہ ہے، مجھے ابوبکر زیادہ محبوب ہیں، تو میری وجہ سے کیا ابوبکر کو تم معاف نہیں کر سکتے تھے؟ غلطی چاہے ابوبکر کی تھی، تمہیں چاہیے تھا کہ ان سے لڑائی نہ کرتے، ان سے ناراض نہ ہوتے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں بعد والوں کی نسبت تھوڑا فرق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو بھی ملحوظ رکھا اور اس وجہ سے بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو شان اور مقام دیا۔ اگرچہ یہ حدیث یہاں مختصر ہے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، ناراض ہوئے ہیں، تو فجسا علی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کے بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گر پڑے، یعنی گھٹنے ٹیک دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور عرض کیا انی کنت لاظلم، اللہ کے رسول ظلم میری طرف سے، یعنی زیادتی میری طرف سے ہوئی تھی، آپ عمر سے خفا ہو رہے ہیں، زیادتی تو میری تھی، چاہے مداراتن کہا چاہے اصلاً کہا، انہوں نے سمجھا ہو کہ میری غلطی تھی، تو میرا مقصود یہ تھا کہ آپ عمر کو راضی کریں میرے لیے، آپ میری وجہ سے عمر سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ ناراضگی ختم کریں، اور میری غلطی ہے، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، بس مقصد یہ تھا کہ عمر میرے سے راضی ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس شان میں جو زیادت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا، اور عمر رضی اللہ عنہ سے بھی فرما دیا کہ میرے صحابی سے تم نے آئندہ اس طرح ناراض نہیں ہونا۔ تو یہاں اگر صحابیت کی نفی ہوتی ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے، تو اس کا مطلب ہے پھر سب سے صحابیت کی نفی ہوگی، صحابی تو پھر ایک ہی رہ گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا، یہاں جی فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا میری وجہ سے میرے صاحب یعنی میرے صحابی کو تم معاف نہیں کر سکتے؟ تو یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ باقیوں کی صحابیت کی نفی ہے، یہاں مقصود امتیاز کا اظہار ہے کہ ان کی صحبت زیادہ ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحبت باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو قرآن کریم نے بھی اس کو خاص طور پر ذکر کیا، یہاں بھی
صحابیت اور صحبت کا خاص طور پر ذکر کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں وہ واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے یا اللہ رب العزت کے پاس جو انعامات ہیں ان کو اختیار کرے، تو اللہ کے اس بندے نے اللہ رب العزت کے پاس جو انعامات ہیں ان کو پسند کر لیا ہے۔ صحابہ کرام نے تو ایک عام واقعہ سمجھا، کسی شخص کا واقعہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زاروں کے تار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بزرگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ لوگوں نے کہا کہ اس بزرگ کو کیا ہو گیا، کیوں رونے لگے ہیں؟ یہ تو واقعہ ایک شخص کا بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سب نے سنا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا؟ اور اس موقع پر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا وَقَانَ ابو بکر اعلمنا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علم کی فوقیت ثابت کی ہے، بہت سارے دلائل ذکر کیے، ان میں سے ایک یہ بھی دلیل ذکر کی ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم کو سب صحابہ کے علم پر فوقیت دیتے ہیں، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، کتاب و سنت کی نصوص کے خلاف ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علم کی نفی نہیں، ان کا علم بھی بہت قابل قدر تھا، بہت زیادہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں ان میں جن میں ایک علم بھی ہے، بہت زیادہ علم تھا ان کے پاس بھی، لیکن ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کم تھا، زیادہ نہیں تھا۔ اس میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وکان ابو بکر اعلمنا، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور باقی صحابہ موجود ہیں، لیکن کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی، علم نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جتنا علم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تھا، کسی کو نہیں۔ تو وکان ابو بکر ہوا اعلمنا بہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر جاننے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ان کے فضائل بیان کیے، جن میں سے ایک فرمان یہ ہے ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، کہ لوگوں میں سے جن لوگوں کے مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ہیں ان میں سے ابو بکر ہیں، اور ایک روایت کے الفاظ ان امن الناس علیہ فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، کہ سب سے زیادہ لوگوں میں سے میرے اوپر صحبت کے اعتبار سے، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے کسی کے احسان ہیں تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسان ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، خلت یہ محبت کا ایک درجہ ہے، سب سے بڑا درجہ، تو آپ نے فرمایا وہ میں اپنے رب کو دیتا ہوں، اگر رب کے علاوہ کسی اور کو میں خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکن اخی و صاحبی، لیکن وہ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے صحابی بھی ہیں۔ تو صحبت کے لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بطور امتیاز، بطور خصوصیت ذکر کیا، بطور فضیلت ذکر کیا، اور فرمایا کہ مسجد میں جو کھلنے والے دروازے ہیں وہ سارے بند کر دو سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے۔ یہ بھی ایک خصوصیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، چونکہ اسی حدیث میں تھی، اس کا ذکر ہوا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں نے ذکر کی ہے یہ اصح ترین حدیث، یعنی صحیح ترین حدیث ہے، اور اس پر تمام محدثین کا، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی معرفت رکھنے والے ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ترین حدیث ہے، یعنی اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ صحبت میں عموم اور خصوص ہوتا ہے، یعنی صحبت خاص بھی ہوتی ہے، عام بھی ہوتی ہے۔ عام صحبت کے بھی اتنے فضائل ہیں، تو جو خاص صحبت ہے، جو زیادہ ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں، اس کے فضائل اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے تقاضے اور زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے وہ یہ عام طور پر جو حدیث میں کہا گیا کہ من لا تمس النار من رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو آگ چھوئے گی نہیں، تو ہر شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں،
وہ صحابی ہے، ہر وہ شخص صحابیت کی تعریف میں شامل ہو جاتا ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے اس کی ملاقات ہو، ایک لمحے کے لیے اس کو صحبت حاصل ہوئی ہو، چاہے اس کو عرصہ دراز تک صحبت حاصل ہوئی ہو، تو فرق ہوگا نا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں صحابی کی صحبت 1 سال کی تھی، فلاں کی 1 مہینے کی تھی، فلاں کی کچھ دیر کے لیے صحبت تھی۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس صحبت کی بنا پر پھر مراتب میں فرق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابی مطلق طور پر ادنا سے ادنا صحابی جس نے 1 لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا یا ملاقات کی یا صحبت حاصل کی، اس کے اتنے فضائل ہیں، اس کا اتنا ادب اور احترام ہے، اور جن کے خصوصی فضائل ہیں اور جنہوں نے صحبت زیادہ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل کی ہے، ان کے فضائل تو اور زیادہ ہوں گے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی فضیلت اس لیے کہ ان کی صحبت کا عرصہ زیادہ تھا، یا اس لیے کہ وہ جلدی اسلام لائے؟ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ فتح سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح کے بعد ایمان لانے والے برابر نہیں ہیں، یعنی ان کی شان زیادہ ہے۔ ان کی شان زیادہ کیوں ہے؟ پہلے ایمان لانے کی وجہ سے یا زیادہ صحبت کی وجہ سے؟ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جو پہلے ایمان لائے گا ظاہر ہے صحبت بھی زیادہ ہوگی اس کے پاس۔ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پورا عرصہ 23 سال تقریباً ان کو صحبت حاصل رہی، اور جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی صحبت آدھی بھی نہیں رہ جاتی، اس سے کم عرصہ رہ جاتی ہے۔ تو یہ شرف صحابیت کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ جتنی بڑی صحبت ہے، جتنا زیادہ صحبت ہے، اتنا زیادہ ان کا مقام ہے اور ان کی شان ہے۔ دوسرا اس میں ایک فیکٹر یا ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ عامل یہ بھی ہے کہ اس وقت تنگی تھی جب شروع میں مسلمان ہوئے صحابہ کرام، اس وقت اپنے آپ کو گویا کہ دکھوں کے سپرد کرنا تھا، مصیبتیں سامنے نظر آتی تھیں، بے یار و مددگار تھے مسلمان، اس وقت مغلوب تھے۔ اس وقت جو مسلمان ہوئے ظاہر ہے کہ ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، انہوں نے مشقتیں زیادہ برداشت کی ہیں، انہوں نے تکلیفیں زیادہ برداشت کی ہیں، لیکن زیادہ جو خاص چیز ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ ورنہ تو بعد میں اگر کسی نے تکلیفیں زیادہ برداشت کی ہیں تو اس کا مرتبہ زیادہ ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یقیناً کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو بہت کم تکلیفیں آئیں، بعد میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، لیکن پھر بھی بعد والے جو ہیں وہ صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچتے، قریب بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، نہ کہ کارنامے۔ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، اس کے ساتھ مزید کارنامے شامل ہو جائیں تو نور علی نور ہو جائے۔ اس کے تحت آ جاتا ہے۔ جی آپ پڑھتے ہیں مندرجہ ذیل جو نیچے آ رہے ہیں، نیچے درج ہیں، اس کا عموم جو ہے نا، اس میں ہر وہ شخص شامل ہو جاتا ہے، ہر وہ شخص آ جاتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ایمان کی حالت۔ شخص میرا مقصد اس لیے تھا کہ صحابہ جو ان کا بھی موت ہو گئی، جیسے عمار بن یاسر کے والد، کیا ان کو بھی اس میں شامل کریں گے؟ جی یقیناً۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے اس میں جو کہا گیا کہ من لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، اب وہ سارے شخص لوگ آ گئے نا جنہوں نے فتح سے پہلے ایمان قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، چاہے مکہ میں فوت ہو گئے تب بھی ان کی شان اور مقام زیادہ ہے بعد والوں کی نسبت، کیونکہ الفاظ بھی اسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں انہوں نے مال خرچ کیا، جہاد کیا فتح سے پہلے، یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے، وہ بھی بعد والوں کی نسبت یقیناً زیادہ مرتبے والے ہیں۔